دوستو، واقعہ کربلا مانو اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہے جو مظلوم کو ظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے پریرت کرتا رہے گا۔ محرم کا مہینہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اتہاس کے ایک ایسے سچے قصے کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے جس کو یاد کر کے آج بھی لوگ اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو نہیں روک پاتے۔ کیا آپ کو پتا ہے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اسلامک دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے دنیا کے کروڑوں لوگ آج بھی غم زدہ نظر آتے ہیں؟ یہ مہینہ اسلام کے اتہاس کا وہ مہینہ ہے جس نے اس مذہب کو شروع ہوتے ہی ختم ہونے سے بچا لیا، جس نے اسلام کے انسانیت والے اینگل کو دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ آج ہم آپ کو اسلامی اتہاس کے اس چیپٹر سے روبرو کرانے والے ہیں جس کو ہم کربلا کے نام سے جانتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کا اصل بیک گراؤنڈ کیا ہے، آئیے آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاتے ہیں۔ دوستو، کسی بھی کہانی کے انت کو سمجھنے سے پہلے یہ پتہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے کہ اصل میں اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کی بھی ایک لمبی داستان ہے۔ فی الحال ان شارٹ اتنا سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دھرم کی شروعات کی تو عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کا پیغام پسند آیا اور اسلام دھرم کے ماننے والوں کی تعداد بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورے عرب جگت میں پھیل گیا۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے آخری نبی نے اپنی زندگی میں یہ اعلان بھی کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے اور ان کے بعد پیغمبر آنے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام فاطمہ تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی سے کرا دی۔ جانکار بتاتے ہیں حضرت علی نے اسلام کو عوام تک پہنچانے میں بہت ہی مہتوپورن یوگدان ادا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زیادہ تر لوگ یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر صاحب کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اپنے آخری حج سے لوٹتے وقت غدیر خون کے میدان میں اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی ہے اسلام کے لیڈر ہوں گے، اور وہ باقاعدہ اس بات کو لے کر اللہ کے نبی کی حدیث اور ثبوت بھی پیش کرتے ہیں۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، جب 8 جون سن 632 عیسوی کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو کچھ لوگ ستا کے لالچی ہو گئے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ اصل میں کچھ لوگ اسلام دھرم میں ایسے بھی شامل ہو گئے تھے جو پہلے تو اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام کی بڑھتی طاقت کے سامنے ان کی ایک نہ چلی تو انہوں نے بھی اسلام دھرم کو قبول کر لیا۔ جانکار بتاتے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو نبی کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود ستا کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص یزید کا باپ معاویہ بھی تھا۔ اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے 2 خیموں میں بٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کے ساتھ تھے، دوسرے وہ لوگ جو ان کے خلاف تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار بعد میں جا کر حضرت علی کو اسلام کی خلافت دی گئی اور کچھ اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ دوستو، حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت امام حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت امام حسین۔ امام حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لحاظ سے آگے چل کر امام حسن ہی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے۔